سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ ہم بہت اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو دلوں کو شفا دے، ایمان کی روشنی ہے، زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کو سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہ ہوا، اور جو قرآن سے دور ہوا وہ سکون دل سے محروم ہو گیا۔ آئیے ہم سب قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ حدیث رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوں گی، یعنی عرش کے نیچے ہوں گی۔ ان میں سے ایک قرآن کے یہ بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کے لیے ظاہر و باطن ہے، یعنی قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں جھگڑے گا، مولا تو میرے پڑھنے والے کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ نمبر 2 امانت، اور نمبر 3 رشتہ بگاڑے گا کہ جس نمبر 2 امانت، وہ امانت کہ جس کے فضائل بڑے آئے ہیں پیارے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 3 رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ حدیث رسول امام احمد و ترمذی، ابو داؤد و نسائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تیری منزل آخر آیت جو تو پڑھے گا وہاں ہے۔ کلام پاک کو بہت آہستہ آرام سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دیا جائے گا کہ آرام سے پڑھتا جا اور منزلوں کو طے کرتا جا۔ حدیث رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں وہ ویرانہ مکان کے مثل ہے۔ حدیث رسول ترمذی و دارمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ ترمذی و دارمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ حدیث رسول ابو داؤد نے معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا،
جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا گمان کیا ہوتا۔ اس رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی و نسائی ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور پڑھو، کہ جس نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال یہ ہے جیسے مشک سے تھیلی بھری ہوئی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور جس نے سیکھا اور سو گیا یعنی قیام اللیل نہیں کیا، اس کی مثال وہ تھیلی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر دلوں کو صاف کیسے کیا جائے، اس کی زنگ چھوٹے کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور قرآن کی تلاوت کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے اس کی زنگ چھوٹتی ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دلوں کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ تو ہمیں اس سے بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے اس حدیث سے، کہ جب تک دل میں شوق اور محبت ہو کلام پاک کی تلاوت کریں، جب دل اچاٹ لے جائے تو بے دل سے نہ پڑھیں بلکہ اٹھ جائیں، ٹہل لیں، پھر جب دل چاہے تو کلام پاک کی تلاوت کریں۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو تغنا یعنی خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کی متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تغنا سے مراد استغنا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے عوض میں کسی سے کچھ نہ لینا چاہیے۔ حدیث رسول امام احمد و ابو داود، ابن ماجہ، دارمی نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور دارمی کی روایت میں ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اس مقدس کتاب کے طور و طریقے پر چلنے والا بنا، اس مبارک کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو حضرات ابھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے سلیس آسان اردو میں اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام